ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, زرداری صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے بات ہوئی تو انٹرسٹنگلی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ این آر او کی لسٹ جاری ہوئی جس کے اوپر جتنے بھی نام آئے موسٹلی لوگوں نے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے بھی, خیر وہ سعید مہدی صاحب کا نام ہے, انہوں نے ریزائن کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا جی ہمارا نام غلط ڈالا گیا ہے, یہ لسٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, اور یہاں تک لوگوں نے باتیں کی کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اس لسٹ سے خوش نہیں ہیں, اور جو ان کے کلوز آئڈز ہیں انہوں نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیسی لسٹ منگوائی ہے اور ہمارا تو ہم نے تو کوئی بینیفٹ نہیں لیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ لسٹ جو ہے اسے ریویو کیا جائے گا. ہیڈی صاحب, دا لسٹ از آؤٹ. کیا این آر او کا جو افیکٹ تھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا 28 کے بعد, اس کی وہ امپلیکیشنز تو آپ نے بتا دی تھی ایکچوئل, لیکن ہوگا کیا؟ منیب, یہ لسٹ نے بڑا ڈیمیج کیا ہے گورنمنٹ کو. اچھا دیکھیے, ایک بات ہوا میں ہوتی ہے نا, این آر او کیسز تھے, اب وہ سارے سامنے آ گئے اور چن چن کے لوگوں کے خلاف, کچا چٹھا چن چن کے لوگوں کے خلاف چھاپ دیے گئے کہ یہ فلانا فلانا فلانا. اب اس میں 2-3 چیزیں نکلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اوور 90% لوگ سندھی ہیں. اوور 90% لوگ اس لسٹ میں, جو 8,000 کی جو لسٹ ہے وہ میں نے غور سے دیکھی, اس میں 90% سے زیادہ سندھی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب ایک ہے کہ یہ اس وقت یہ کیسز بنے تھے جب نان سندھی حکومت تھی پاکستان میں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی, تو اگر ان کی نہیں تھی تو 2 ہی ہو سکتی نا, نواز شریف صاحب کی تھی یا مشرف صاحب کی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسز 97 میں سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے. اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ڈیفیٹ ہوئی ہوئی تھی, اور ان کو ان کا میاں صاحب ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. ان کا خیال تھا کہ اب میں 5 سال نہیں 10 سال رہوں گا اور پیپلز پارٹی کو ختم کر. تو یہ کیسز سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے, جھوٹے سچے ہر قسم کے کیسز بنائے تھے. جب میاں صاحب کی چھٹی ہوئی تو مشرف صاحب آئے, تو انہوں نے سوچا کہ اب اس میں میاں صاحب والے لوگوں کو بھی ایڈ کر دیا. اس میں پھر انہوں نے میاں صاحب کے بھی کچھ لوگ ایڈ کیے, مگر میاں صاحب خود اس لسٹ میں نہیں آئے کیونکہ انہوں نے الگ ایک این آر او کے تحت وہ الگ فارغ ہو چکے تھے. وہ سعودی عربیہ میں جو ڈیل ہوئی وہ ساری, وہ بھی ایک قسم کا این آر او ہی تھا, تو اس لیے وہ نہیں اس میں آئے. مگر باقی کچھ لوگ آ گئے نون والے. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف بھی گرفتار ہوئے, اور اس قسم کی باتیں ہوئی اس وقت. مشاہد حسین صاحب ابھی بھی نام ہے, قرآن نذیر ہیں ان کے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لسٹیں سیاسی طور پہ بنی تھیں. ہاں, یہ نہیں کہ بے بنیاد ہے, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ 10 سال میں 2 سال میاں صاحب کے, 7-8 سال مشرف صاحب کے, کسی کے خلاف کچھ بھی پروو نہیں ہو سکا. اور یہ وہ نیب جس کے بارے میں سارے خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں کیا کر دے گی یہ نیب, اس نیب نے تو بہت مکمگا کی ہے نا لوگوں کے ساتھ. جہاں ڈیلز ہوئی ہیں, بڑی ڈیلز ہوئی ہیں اس میں, اور کچھ پیپلز پارٹی والے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں. اچھا, جب ڈیلز ہو جاتی ہیں تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی کمپلینٹ ہے نا کہ جی میری تو ڈیل ہو گئی تھی, کچھ پیسے میں نے دے دیے جو لیے ہوئے تھے لونز, کچھ معاف کروا لیے انٹرسٹ, اور میں نے ختم کر دی بات. اب میرے خلاف وہ کیوں لسٹ میں میرا نام کیوں آ گیا؟ تو یہ صحیح کہتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ کچھ انکوائریز لانچ کی تھی نیب نے, مگر انکوائریز از ناٹ اے کیس کا لانچ کرنا ہوتا ہے. انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بیس کے اوپر کیس لانچ ہوتا ہے. اب کوئی کہیں انکوائری شروع ہوئی تھی, مطلب فائلز بنی تھی, مگر کیس نہیں بنا تھا, لانچ نہیں ہوا تھا عدالت میں, تو وہ بھی باہر آ گئی ہیں. ابھی کسی کے خلاف انکوائری تھی, میرا خیال ہے حسین حقانی صاحب کے خلاف ایک انکوائری تھی جس کو انہوں نے کیس بنا کے لے لی, اس لیے وہ تڑپ رہے ہیں, وہ چھلانگے مار رہے ہیں. سیٹھی صاحب, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ڈیمانڈ کریں, جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو عہدوں سے الگ ہو جانا چاہیے, جتنے بھی فیڈرل منسٹرز, اسٹیٹ منسٹرز کے اوپر کیسز ہیں, ممبر پارلیمنٹ کے اوپر کیسز ہیں, ان کو اپنے سیٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور کیسز کنٹیسٹ کرنے چاہیے آن مورل گراؤنڈز. دیکھیے, مورل گراؤنڈز تو سیاست میں ہوتی نہیں. مورالٹی کیا ہوتی ہے سیاست میں؟ مورالٹی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریالٹی میں ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں میں مورالٹی ہوتی ہے, ہمارے ملک میں نہیں. ہمارے ملک میں پہلے دن سے آج تک کوئی مورالٹی نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو خود مورالٹی کو نہیں مانتے, جب وہ مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو میں امپریس نہیں ہوتا. آپ بات بالکل سمجھ گئے. تو کوئی اور کہے مورالٹی کی بات تو میں پھر بھی بات مانوں, مگر جن لوگ خود ہی مورل ہیں تو وہ اب کیا مورالٹی کی بات کرتے ہیں, تو چھوڑیں یہ بات. دوسری بات یہ آئی کہ میں ایک بات کرنے والا تھا, وہ یہ کہ یہ لسٹ 48 کی, یہ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ریلیز کی ہے نا. ان کے منسٹر آف اسٹیٹ صاحب افضل سندھو صاحب نے, بالکل میرا خیال ہے انہوں نے دیکھا ویکھا بھی کچھ نہیں. کسی نے آ کے ان کے آگے لسٹ لگا دی, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. اب میں سمجھ, اتنی بڑی حماقت. اگر کسی کی چھٹی ہونی چاہیے
تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے دیکھے بغیر, سوچے سمجھے بغیر, کوئی ویٹنگ کیے بغیر یہ کیسے آپ نے یہ ریلیز کر دی. اب ساری پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے کوئی اتر بتر ہوئی, سارے اپسیٹ ہوئے, واجد شمس الحسن صاحب اپسیٹ ہوئے ہیں, آپ کے 2 ایمبیسڈرز اپسیٹ ہوئے ہیں, ادھر اور لوگ اپسیٹ ہوئے ہیں. تو سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ بہت بڑی حماقت. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک سیکنڈ, اس سے بات یہ نکلی نا کہ حکومت اتنی انکمپیٹنٹ ہے, نااہل ہے, کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں کر سکے, اپنے گلے ڈلوا لی, اپنے خلاف الزام خود ہی میڈیا کو ریلیز کروا کے انگوٹھا لگا کے ہاں ان کے لا منسٹر صاحب کر کے اب کہتے ہیں مجھے کسی اور بات بھی کریں, اس کی بات چھوڑیں, کسی کوئی اور بات کریں. ایسے نہیں ہوتا. تو کچھ ذمہ داری بھی لینی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کچھ تھوڑی سی. سیٹھی صاحب آپ نے کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی NRO کے حوالے سے کہ ہمیشہ اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے. اب یہ کیسز جو ہیں ان میں بھی اگر اسٹیٹ واقعی وقت آ جاتا ہے, جتنا وائبرنٹ میڈیا ہے, اور اگر ان لوگوں کے خلاف پروسیکیوشن نہیں ہوتی تو کیا میڈیا انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا جی کہ آپ ان کو کیوں نہیں پروسیکیوٹ کر رہے جب کیسز ہیں ان کے خلاف؟ میڈیا کرے گا دن رات میڈیا کرے گا, پروسیکیوٹ تو پروسیکیوٹ کرے گی نہیں گورنمنٹ, تو کر لے میڈیا, کیا ہوگا؟ دیکھیے یا تو جج کو پروسیکیوٹر بننا پڑے گا, جو کہ ہو نہیں سکتا, بالکل, کہ جس حد تک بھی وہ جائے وہ پارٹی بن نہیں سکتا نا. جج کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں کا پوائنٹ آف ویو سننا ہے, پھر فیصلہ کرنا ہے. تو اگر پروسیکیوشن نہیں آگے نہیں بڑھنا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماؤنٹن بنا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی پہاڑی کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا ایک چھوٹی سی چیز کو, اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے. یہ بھی گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے نا بات تو گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے, کوئی شک نہیں. تنقید ہوگی تو یہ زرداری صاحب, اور لوگ یہ بھولیں گے نہیں, ہر روز کچھ نہ کچھ نکالتے جائیں گے. یہ 248 میں اگر آپ سوچیں ہر روز ایک کیس نکال کے اس کی پوری چارج شیٹ چھاپ دی جائے تو ایک سال تو یہ گورنمنٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی اگر رہتی ہے تو وہ تو میڈیا نہیں چھوڑے گا. میڈیا نے بھی تو اپنے آپ کو بیچنا ہے نا, تو ہر روز کوئی نہ کوئی جوسی قسم کی مزیدار قسم کی کہانی وہ چھاپ دیں گے, کچھ بڑھا کے کچھ کھڑا. سیٹھی صاحب ایک اور انٹرسٹنگ بات, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جسے حکومت نے سمیت اس کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں, ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, یہ رپورٹ تو مینیپولیٹڈ ہوتی ہے, خواہ مخواہ ڈیفیم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو لائی گئی ہے, اور اس کے اندر جو پاکستان کو 42 نمبر پر پلیس کیا گیا ہے غلط ہے بالکل. اور گورنر پنجاب جو ہے سلمان تاثیر صاحب وہ فرما رہے تھے مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کس جانور کا نام ہے, برلن میں ان کا کوئی ایک کمرہ ہے جس میں یہ رپورٹ بنا دیتے ہیں, اور جو صاحب یہاں پر ہیں عادل گیلانی ان کی بھی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے, ان کو بھی کہیں پہلے کرپشن کے الزام پہ نکالا گیا ہے, انہوں نے بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا کہ اس کا تو تک ہی نہیں بنتا. نہیں دیکھیے میرا خیال ہے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل کریڈیبل آرگنائزیشن ہے, دنیا ان کی اسٹیٹسٹیکل ایکسپرٹیز کو مانتے ہیں. دراصل بات یہ وی شوڈ ایکسپلین کہ یہ ہے کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ پچھلے سال آپ 42 تھے, اب آپ 47 ہو گئے, یہی کہہ رہے ہیں نا. پچھلے سال 47 تھے, اب 42 ہو گئے. اب 42, پچھلے سال 47 تھے, اب 42 ہو گئے, مطلب آپ زیادہ کرپٹ ہو. اچھا, مگر آپ دیکھیے ایک وقت یہ تھا کہ آپ شاید 42 سے بھی آگے تھے, اس وقت بھی سیاست دان تھے. اب ذرا تھوڑا سا ریکارڈ دیکھیے گا, اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یا مشرف کی حکومت, ایک زمانے میں ہم نمبر 2 تھے. تو بس تو پوچھیے اس وقت کس کی حکومت تھی. تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایکچولی یہ ایک انڈیکس بناتے ہیں, اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بزنس کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے, بیوروکریسی جو ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ کتنی کرپٹ ہے. حکومت کا تعلق نہیں اس کے ساتھ, بیوروکریسی اور جوڈیشری اور فوج یہ تو ریاست کے ادارے ہیں, اس کے اندر ان کی کرپشن بھی وہ انڈیکس کے اندر بھی ان کی بھی ریٹنگز جاتی ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس دفعہ جو بیان آیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بری خبر ہے کہ جی آپ پہلے 47 تھے, آپ 42 ہو گئے, مگر اچھی خبر بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اب آزاد ہو گئی ہے, اور اگلے سال امید ہے کہ آپ کی رپورٹ بہتر ہوگی. مطلب کیا؟ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, کرپشن کے ساتھ. اس کا تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اب عدلیہ بہتر ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی میں اور عدلیہ میں کرپشن تھی, اور وہ اب کیونکہ آزاد ہو رہے ہیں ان کے, اب وہ ٹھیک کام کریں گے تو اس لیے شاید وہ کرپشن کم ہو جائے گی. تو یہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اس کو اتنا بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ کسی گورنمنٹ کے اوپر ذاتی طور پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں اس کے اندر, تو یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, مگر زیادہ میں بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. 42 40 یہ پروپیگنڈا پرپزز کے لیے ٹھیک ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ 100 تھے اور اب آپ 42 ہو گئے, یہ اتنا اوپر نیچے 10% 20% اسٹیٹسٹیکل ایرر جسے کہتے ہیں,
سیمپلنگ میں ہی ہوتا ہے نا یہ کس قسم کی. جو آپ کبھی ان کا غور سے ان کا کویسچنر دیکھیں جس بیسس کے اوپر یہ بناتے ہیں, تو وہ آپ سمجھیں گے یار اس میں کرپشن کا یہ حکومت کا 5, 10, 20, 25% تعلق ہے, باقی تو باقی ریاست کے اداروں سے تعلق ہے. لیکن سیٹھی صاحب جس طرح آپ نے اسے ایکسپلین کیا ہے, شاید پھر وہی آپ والی بات آ جاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. وہ آؤٹ رائٹلی رحمان ملک صاحب کا بیان آ گیا, نہیں جی فارغ یہ تو رپورٹ ہی غلط ہے. دیکھیے نا, ان لوگوں کو کبھی انہوں نے نہ اسٹڈی کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے کیا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ 2 سال پہلے کیا رزلٹ تھا, ان کو وہ نہیں پتا. بھئی اگر آپ نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے تو کوئی تھوڑی بہت پڑھائی لکھائی کر لیجیے نا. ہوم ورک کیا ایک گوگل پہ ہی جانا نا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پاکستان کی پوزیشن پچھلے 10 سال کیا رہی ہے, تو وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا. آپ تو کاؤنٹر پوائنٹس بنا سکتے اور ایگزیکٹلی اور سیٹسفائی کریں لوگوں سیٹسفائی لوگوں کو کریں کہ بھائی مشرف کے زمانے میں اتنی تھی, پھر مشرف کے زمانے میں میاں صاحب کے زمانے میں اتنی تھی, تو یار کوئی بات تو کریں. کچھ بھی نہیں, بس آگے کچھ بھی نہیں, تو لوگ تو نہیں یقین کرتے. آرگیومنٹ دینی چاہیے. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. حکومت کی انکمپیٹنس آپ نے کافی بتا دی ہے, مزید بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.